السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 8۔ ارسلان اور بدران دونوں بڑی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے جب اپنا لشکر کے ساتھ طوس سے جرجان کی طرف جانے والے شاہراہ کے کنارے امر موسیٰ کے ساتھیوں کی بتائی ہوئی سرائے کے قریب پہنچے تو کچھ مسلمان مخبران کے سامنے آئے، جن کو دیکھتے ہوئے ارسلان اور بدران دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ پیچھے لشکری بھی رک گئے تھے۔ ارسلان اور بدران دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ آنے والے مخبروں میں سے ایک نے ارسلان کو مخاطب کیا: امیر، اس سرائے کے اندر امر موسیٰ اور اس کا نائب قیام کیے ہوئے تھا۔ ان کے ساتھ ان کے سینکڑوں فدائی بھی تھے، جو سرائے کے اطراف میں مختلف بستیوں کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ امر موسیٰ کی خبر ہو گئی تھی کہ اس نے جو اپنے فدائی نشاپور کی طرف بھجوائے ہیں پکڑے گئے ہیں، لہٰذا وہ پہلے ہی سرائے سے اپنے چند محافظوں کے ساتھ کوچ کر گیا۔ تاہم اس کے نائب نے نام، جس کا کازرون ہے، امر موسیٰ کے جانے کے بعد صرف ایک شب یہاں قیام کیا اور اگلے روز اس نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ سرائے کے جنوب میں ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ پوری بستی کو انہوں نے لوٹ لیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں بتایا، کچھ لڑکیوں کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم نے امر موسیٰ کے ایک فدائی جو مخبر کا کام کر رہا تھا اسے پکڑ لیا۔ وہ ہم سے ٹکرایا مگر اس نے اس پر قابو پا لیا۔ اس نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس نے ایک نیا اور انوکھا انکشاف بھی کیا۔ امیر، اس کا کہنا ہے کہ اخیمود کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، نام اس کا غریاد ہے۔ وہ اس کی واحد اور اکلوتی اولاد ہے، بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس امر موسیٰ کے مخبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ زوبا اخیمود کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ زوبا اگر اخیمود کی بیٹی ہوتی تو وہ ہرگز اسے اتنی اہمیت نہ دیتے کہ کچھ مسلح جوانوں کو نشاپور بھجوایا جاتا، اور پھر امر موسیٰ اور اس کا نائب کازرون اس سرائے میں اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کا انتظار کرتے اور ساتھ سینکڑوں مسلح جوان بھی لے کر آتے۔ ارسلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھ لیا: اگر زوبا اخیمود کی بیٹی نہیں تو پھر وہ کون ہے؟ وہ مخبر لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا گلا صاف کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا: امیر، زوبا انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ شاہ فردوس روس کی بیٹی ہے۔ امر موسیٰ کے اس آدمی کا کہنا تھا کہ فردوس روس ایک ظالم اور بدکردار حکمران ہے اور اس کے مظالم سے انطاکیہ کے بیشتر سالار اور شہری انتہا درجے کے نالاں ہیں۔ یہ بھی کہنا ہے کہ فردوروس نے کسی معمولی بات پر بگڑ کر اپنے سگے بیٹے اور زوبا کے بڑے بھائی کو زندان میں بند کر دیا۔ اس پر زوبا نے جب سخت احتجاج کیا تو فردوروس نے زوبا کی گردن کاٹ دینے کا حکم دے دیا۔ زوبا کی خوش قسمتی کہ وہ بھاگ کر انطاکیہ کے نواب میں ایک مسلمان گھرانے میں چھپ گئی۔ چند ماہ اس نے وہیں قیام کیا۔ وہاں قیام کے دوران ہی اس نے نظرانیت ترک کر دی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر کسی نہ کسی طرح فردوروس کے مخبروں کو خبر ہو گئی کہ فردوس روس کی بیٹی نے ہی مسلمانوں کے ہاں پناہ لے رکھی ہے، لہٰذا فردوروس کے مسلح جوان اس مسلمان گھرانے کے پاس پہنچ گئے۔ اس سے پہلے چند مسلمانوں نے زوبا کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا اس مسلمان گھرانے کے سربراہ نے زوبا کو اخیمود کی طرف روانہ کر دیا، جو ایک نزدیکی بستی کا رہنے والا تھا اور اس مسلمان کا گہرا دوست تھا۔ اس اخیمود نے اس اپنی مسلمان دوستی کو خوب نبھایا اور اس کے کہنے پر زوبا اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر نشاپور کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ زوبا اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر نشاپور پہنچ گیا اور سلطان کی پناہ حاصل کر لی۔ امر موسیٰ کے اس مخبر نے ہم پر یہ بھی انکشاف کیا کہ انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ فردوروس نے اپنے جس بیٹے کو زندان میں ڈالا تھا، اس نے فردوروس کے ایک سالار ساز باز کی، جو شہر کی حفاظت پر مامور تھا، اور اس ساز باز کے تحت
وہ زندان سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب کچھ پتہ نہیں کہ فردوس کا وہ بیٹا کہاں ہے۔ امر موسیٰ کے ذمے فردوس نے یہ کام لگایا کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو واپس انطاکیہ پہنچا دے تو جس قدر وہ انعام مانگے گا وہ اسے دے دی جائے گی۔ اب ایسا ہی انعام فردوس نے زندان سے بھاگ جانے والے اپنے ایک بیٹے کے لیے بھی مقرر کر رکھا ہے۔ امیر یہی وجہ ہے کہ امر موسیٰ اس قدر تگ و دو کر رہا ہے کہ اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ سرگرداں ہے، ورنہ صبح اگر اخیموت کی بیٹی ہوتی تو امر موسیٰ ہرگز اس قدر زحمت نہ کرتا، نہ ہی اپنے آدمیوں کو نیشاپور بھجوانے کا خطرہ مول لیتا اور نہ ہی سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ اس سرائے میں آ کر قیام کرتا۔ اب صورتحال مزید واضح ہوئی ہے کہ امر موسیٰ کا نائب جس نے سرائے کی قریبی بستی کو لوٹا، وہ بردری کے جانوروں پر بستی سے لوٹا جانے والا مال لے کر واپس جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ ساتھی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے تو سے جرجان جانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ سرائے سے نکل کر تھوڑا سا مغرب کی طرف گیا۔ جرجان سے پہلے ہی وہ شہرہ نسترآباد اور طبرستان سے ہوتی ہوئی قزوین کے کوہستانی سلسلوں کی طرف جاتی ہے۔ اس پر ہو لیا۔ جس رفتار سے وہ اس شہرہ پر سفر کر رہا تھا، اس سے وہ وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا تھا کہ ابھی وہ نسترآباد نہ پہنچا ہوگا۔ ارسلان نے کچھ سوچا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے بدران کی طرف دیکھا، پھر آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا: میرے عزیزو، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، امر موسیٰ اور اس کا نائب قازرون کیسے اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ اسلامی سلطنت کے اندر مسافت طے کرتے ہوئے ان علاقوں میں پہنچ گئے؟ اور پھر امر موسیٰ نے اور اس کے نائب قازرون نے سرائے میں قیام کیا۔ جب میرے آنے کی خبر امر موسیٰ کو ہوئی تو بھاگ گیا اور اس کا نائب قازرون سرائے کی ایک قریبی بستی کو تباہ و برباد کر کے اور لوٹ مار کا ہدف اس بستی کو بنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخیریت و عافیت یہاں سے کوچ کر گیا۔ مجھے یہ عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ اس قدر بڑی واردات کرنے کے بعد وہ اپنی راہ لینے میں کامیاب ہو گیا اور طوس اور جرجان شہر کے حاکموں نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا۔ اس مخبر نے لمحہ بھر کے لیے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا: امیر، یہ امر موسیٰ اور قازرون دونوں بڑے عیار، دونوں بڑے فریب کار انسان ہیں۔ یہ یوں ہی منہ اٹھائے اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ ادھر نہیں آ گئے، بلکہ ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان علاقوں کی طرف آتے ہوئے انہیں یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ چرواہے ہیں، خانہ بدوش ہیں، جگہ جگہ چراگاہوں کی تلاش کرتے ہیں، اپنے روز کی گزر بسر کا سامان کرتے۔ ان علاقوں میں بھی وہ چرواہوں کی حیثیت سے آئے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ریوڑ ہے جس میں میرے خیال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جانور ہوں گے۔ اب جانوروں کی حفاظت کے لیے لازمی بات ہے سینکڑوں جوان بھی ہونے چاہئیں، اور اس ریوڑ کی حفاظت کے لیے جس قدر جوان ہیں وہ سارے امر موسیٰ کے مسلح جوان ہیں۔ گویا انہوں نے دیکھنے والوں کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ریوڑ ہے، بظاہر ہم چرواہے ہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ امر موسیٰ کے فدائی ہیں اور جہاں جی چاہتا ہے اپنی واردات کرتے پھرتے ہیں۔ جس وقت امر موسیٰ اور اس کے نائب قازرون نے سرائے میں قیام کر رکھا تھا، اس کے ساتھی اور فدائی اطراف میں اپنے ریوڑ کو چراتے پھرتے رہے، اور جب امر موسیٰ آپ کی آمد کا سن کر چلا گیا تو انتقامی طور پر قازرون اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا، قریبی بستی پر حملہ آور ہوا، اس بستی میں خوب لوٹ مار کی اور جس قدر سامان ملا وہ لے کر یہاں سے کوچ کر گیا۔ اب اس کے کوچ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں مسلح جوان ہیں۔
ان میں سے آدھے سادہ لباس ہیں، اس کی گردگی میں ریوڑ کو ہانک رہے ہیں، آدھے جوان ریوڑ کے ساتھ ساتھ ریوڑ کے دائیں جانب گھات میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں، تاکہ اگر ان کے ساتھیوں کو کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اوٹ اور گھات سے کام لے کر حادثے کا باعث بننے والی قوت پر حملہ آور ہو سکیں۔ مخبر کے اس انکشاف پر ارسلان مطمئن ہو گیا، پھر بدران کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران میرے بھائی، اب امر موسیٰ کے نائب کازرون کے قافلے کی پوری ماہیت میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یقیناً انہوں نے یہاں تک سفر چرواہوں کی حیثیت سے کیا ہے اور اب چرواہوں کی حیثیت سے واپس جا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ان کی منزل تک واپس نہیں پہنچنے دیں گے۔ بھائی میری ایک بات غور سے سنو، جس بستی کو امر موسیٰ کے آدمیوں نے لوٹا ہے، اس کی تو واپسی پر ہم خبر لیں گے۔ اس وقت بالفور ہم دونوں اکٹھے یہاں سے کوچ کریں گے اور یہ مخبر ہماری رہنمائی کریں گے۔ جس وقت ہم امر موسیٰ کے نائب کے ریوڑ کے قریب پہنچ جائیں گے، تب لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصے کے ساتھ تم گھات میں چلے جانا اور اپنے حصے کے ساتھ میں اس ریوڑ کی راہ روک کھڑا ہوں گا۔ ظاہر ہے ریوڑ کی حفاظت پر جو مسلح جوان ہوں گے وہ اکٹھے ہو کر میرا مقابلہ کریں گے اور مجھے امید ہے کہ میں انہیں پیس کر رکھ دوں گا۔ اس دوران جو جوابی کارروائی ہوگی وہ یہ کہ امر موسیٰ کے وہ جوان جو گھات میں رہتے ہوئے پیش قدمی کر رہے ہیں، وہ پشت کی طرف سے یا کسی ایک سمت سے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ جب ایسا کریں گے تو تم ان پر پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جانا۔ اس طرح وطن و دین کے ان دشمنوں کا ہم مکمل طور پر صفایا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بدران کے علاوہ ان مخبروں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ان مخبروں کی رہنمائی میں ارسلان بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ دونوں نے بڑی برق رفتاری سے سفر کیا، یہاں تک کہ استراباد سے پہلے ہی امر موسیٰ کے ان مسلح جوانوں کے قریب پہنچ گئے۔ مخبروں نے، جو آگے آگے سفر کر رہے تھے، جب اطلاع کی کہ صرف ایک فرسنگ آگے کازرون کا قافلہ جا رہا ہے، تب ارسلان نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے ساتھ بدران گھات میں چلا گیا، وہ اس طرح کہ وہ پہلے اس شاہراہ کی طرف گیا جس پر سفر کرتے ہوئے امر موسیٰ کے آدمی استراباد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس ریوڑ کے پیچھے پیچھے آگے بڑھے اور جوں ہی گھات سے نکل کر امر موسیٰ کے آدمی ارسلان پر حملہ آور ہوں تو وہ ان کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد ارسلان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ بدران دائیں جانب اس شاہراہ کی طرف گیا جس پر امر موسیٰ کے آدمی سفر کر رہے تھے، اور کوہستانی سلسلے کے اونچے نیچے ٹیلوں میں وہ امر موسیٰ کے آدمیوں کے پیچھے لگ گیا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ارسلان ایک جگہ امر موسیٰ کے آدمیوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ جب اس نے ایسا کیا تو امر موسیٰ اور کازرون کے وہ آدمی جو ریوڑ کے آگے آگے چل رہے تھے وہ رک گئے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے ریوڑ کو روک لینے کا حکم دے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لشکر کے آگے سینکڑوں کی تعداد میں چرواہے جمع ہو گئے۔ بظاہر وہ سادہ لباس میں تھے، لیکن ارسلان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے لباس کے نیچے بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب ارسلان نے ان کی راہ روکی تب ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت چند قدم آگے بڑھا، جو ارسلان کو، جو اپنے لشکر کے آگے تھا، مخاطب کر کے کہنے لگا، اے عزیز، تو نے کیوں ہماری راہ روکی ہے؟ تو کون ہے؟ کن سرزمینوں کی طرف سے آیا ہے؟ اپنا تعارف تو کہو، اور پھر ہماری راہ روکنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم بے ضرر چرواہے ہیں، نگر نگر بستی بستی اپنے ریوڑ کو چراتے پھرتے ہیں، نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے نہ عداوت، پھر کیوں تم ہماری راہ روک کر کھڑے ہوئے؟ جب وہ خاموش ہوا تب ارسلان نے اسے مخاطب کیا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کازرون ہو۔ وہ شخص لمحہ بھر کے لیے سسپٹا سا ہو گیا
مگر جلدی ہی ایک جھرجھری لیتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کہنے لگا، یہ قازرون کون ہے؟ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا۔ ارسلان نے ہلکا سا ایک کہکا لگایا، کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہا، تم قازرون کو نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اگر تم اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتے، اپنی پہچان کو دھند میں رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سنو، تم ہنستے بستے شہروں کو کھنڈر تابند بستیوں کو مقبروں میں تبدیل کرنے والے لوگ ہو، آباد راستوں کو ویرانوں میں اور کھلکھلاتی وادیوں کو بخار زدہ کرنے والے شیطان ہو۔ تم لوگ ہجوم آشنا راہوں کو موت کے سکوت رواں میں تبدیل کر دینے کے شوقین ہو۔ تمہاری وجہ سے کئی ستارے لحد میں اتر گئے، تم لوگوں نے کہکشاں جیسے کئی گھروں کو ماتم کنا کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا مقصد غم کی یلغار اور جور کی ترکتاز کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہی شخص پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نہیں جانتا تم کون ہو، کن سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور کس شہر سے تمہارا تعلق ہے، مگر تم نے ہمارا تعارف غلط کرایا ہے۔ میں اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ تو صحن گلستان میں مہکتی کسی شاخ تمنا کی طرح بے ضرر راستوں کی جھل مل میں کسی خواب گریزاں اور دوریوں کی منزلوں کو عیاں کر دینے والی صبح گل تر جیسے غیر مسلح سے لوگ ہیں۔ ہماری راہ روکنے والے کسی نے تمہیں ہمارے متعلق شبہات اور دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہم چرواہے ہیں، بے چراغ صفحات پر دائرے بناتی کلک اور رفتگاں کے بکھرے سایوں میں ماضی کی طرح ہم آج تک کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے۔ پھر یہ جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ارسلان نے پھر ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہی، قازرون اور پھر امر موسیٰ کے آدمی ہو کر جھوٹ بولنا تو تمہاری فطرت ہے۔ میں جانتا ہوں تم وہ لوگ ہو جو منفی اعمال کو اپنی فطرت اور عروج فکر کو موت کے مناظر سے سجانے کے عمل کے ماہر ہو۔ دیکھو، تم کیسے بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرو، یاد رکھنا تمہاری اصلیت، تمہاری حقیقت ہم پر عیاں ہو چکی ہے۔ یاد رکھو، فردوس کی جس بیٹی کو نشاپور سے اٹھانے کا تم نے لاحل عمل طے کیا تھا، اس کی حفاظت کا سامان سلطان ملک شاہ سلجوقی نے خوب کر رکھا ہے۔ وہ تمہارا صرف ایک جرم تھا کہ تم نے اپنے آدمی نشاپور بھجوائے، جنہوں نے اس حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کی جس میں لڑکی نے رہائش کر رکھی ہے۔ اس سے بھی بڑا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم لوگوں نے بھیڑیے پن کا ثبوت دیتے ہوئے طوس کے نواب میں ایک بستی کو جی بھر کے لوٹا۔ اب بھی تم کہتے ہو کہ تم لوگ بے ضرر ہو، کسی کے نقصان کا باعث نہیں بنتے۔ دیکھو، میں زیادہ دیر تک اس حالت میں کھڑا رہنا پسند نہیں کروں گا۔ بتاؤ، تم میں سے قازرون کون ہے؟ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ میرے سامنے جھوٹ بول کر تم لوگ بچ نکلو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ جو شخص پہلے ارسلان سے مخاطب ہوا تھا وہ کہنے لگا، اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہی ہو تو پھر سنو، ہم میں سے ہر کوئی قازرون ہے۔ اگر تم ہم سے الجھو گے تو یاد رکھنا ہم تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا سر کاٹ کر بھی تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ ارسلان نے پھر ایک کہکا لگایا، کہنے لگا، واہ میرے دوست، ایسی گفتگو کر کے تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ اب میں تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے لگا ہوں، پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے قازرون کون ہے اور تم سب امر موسیٰ کے ساتھی ہو یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لشکریوں کو ارسلان نے تلوار سے مخصوص اشارہ دیا اور یہ اشارہ ملتے ہی لشکری ارسلان کی رہنمائی میں امر موسیٰ کے آدمیوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح بھنور کی گر
گرہیں اور شعور و لاشعور کے بیچ کھولتے اضطراب کے نمود اپنے رد و عمل کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح برف کے ڈھیر پر خون کے نشان لگاتے شدید اور شدت بھرے موسم اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور جس طرح بے نام مسافتوں میں زیست کے عنوان کو لہو لہو کرتی قیامت کی ہم خیزیاں حرکت میں آتی ہیں۔ ارسلان کا یہ حملہ اس قدر زوردار اور جان لیوا تھا کہ ایک ہی حملے میں امر موسیٰ کے کئی آدمیوں کو اس نے ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا۔ جو شخص ارسلان سے مخاطب ہوا تھا وہ اب اپنے ساتھیوں کے وسط میں چلا گیا تھا اور انہیں ارسلان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنے لگا تھا، جس سے ارسلان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہی قازرون ہے۔ لہٰذا جنگ کے دوران ہی اس نے اپنے سارے لشکریوں کی طرف پیغام بھجوا دیا تھا کہ قازرون کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ارسلان اور اس کے ساتھیوں کے حملے کے جواب میں قازرون اور اس کے ساتھی بھی وحشت کے چلتے دشت میں ظلم کے لمبے ہاتھوں کی طرح اپنی کارروائی کرنے لگے تھے، لیکن لمحہ بلمحہ ارسلان بڑی تیزی سے ان پر غالب آنے لگا تھا۔ جس وقت ارسلان امر موسیٰ کے آدمیوں کا قتل عام کر چکا تھا، اسی وقت دائیں جانب سے امر موسیٰ کے مسلح جوان نمودار ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ارسلان کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوں، لیکن بدران جو پہلے سے گھات میں تھا وہ اچانک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی اوٹ سے نکلا۔ پھر وہ نئے نمودار ہونے والے امر موسیٰ کے مسلح جوانوں پر قلب ہرز کے بدترین افسانوں، بے ثمر موسموں کی خونی داستانوں، زیست کے تاریک زندان میں ناچتی فضا کے وسوسوں کی پرچھائیاں اور نفرتوں کے سلگتے سپنوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جس طرح ارسلان ریوڑ کے ہانکنے والوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگا تھا، اسی طرح بدران کوہستانی سلسلے سے نمودار ہونے والے امر موسیٰ کے آدمیوں کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ان میں سے اکثر کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ باقی نے امان طلب کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں امر موسیٰ کا دست راست کا قازرون بھی شامل تھا۔ اس ٹکراؤ کے بعد ارسلان بدران دونوں نے اپنے لشکروں کو یکجا کیا۔ پھر امر موسیٰ کے جن لوگوں کو زندہ گرفتار کر لیا تھا اور جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ارسلان اور بدران دونوں ان کے سامنے آئے۔ پھر انہیں مخاطب کر کے ارسلان کہنے لگا، تم میں سے امر موسیٰ کا دست راست قازرون کون ہے؟ یاد رکھو میرا نام ارسلان ہے، میں نیکی اور بدی دونوں کو اس کے مقام پر رکھ کر بات کرنے والا شخص ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی یا میرے سامنے جھوٹ بولا تو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تم چیختے چلاتے رہو گے اور موت کچھ لمحوں کے لیے تم پر وارد نہ ہوگی۔ تم دعائیں مانگو گے کہ تمہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ بولو تم میں سے قازرون کون ہے؟ ارسلان کی اس گفتگو نے ان سب کو خوفزدہ کر دیا تھا، لہٰذا ایک ساتھ کئی جوانوں نے درمیان میں کھڑے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ یہ وہی تھا جو ارسلان سے اس وقت ہم کلام ہوا تھا جب ارسلان نے ریوڑ کی راہ روکی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بدران اس کے ساتھ تھا۔ ارسلان اور بدران کے مسلح جوانوں نے ان سب کو اپنے حلقہ میں لے رکھا تھا۔ قازرون کے پاس جا کر ارسلان رک گیا، بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر بڑی تیزی سے اس کی حالت بدلنے لگی۔ آنکھوں میں قہرمانیت، چہرے پر غضبناکیاں اپنے رنگ گہرے کر گئی تھی۔ پھر قازرون کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان نے کہا، تم اور تمہارا سرکردہ امر موسیٰ اپنے ساتھیوں، اپنے فدائیوں کے ساتھ اب تک مختلف جگہوں پر نفرت کی پیوند کاری کرتے رہے ہو، لیکن اب تمہاری کارروائیاں ساون رت کی برکھا میں ریت کے گھروں سے بھی نازک ثابت ہوں گی۔ اب تک تم زندگی کی خوشبو سے الجھتے رہے ہو،
شیطان کی خونی اشاروں پر لفظ انسانیت، عصمتوں کے آنچل اور عظمتوں کی ردا پر نما داغ ثابت کرتے رہے ہو۔ روز شب کی مسافتوں میں تم لوگ نفرت کی فصلیں بوتے رہے ہو۔ یہ فصلیں بوتے بوتے اب تمہارے اپنے سر پک گئے ہیں، جن کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب تک تم گھر بار راکھ کرتے رہے ہو، اب وقت آن پہنچا ہے کہ تمہیں امر موسیٰ اور تمہاری سارے فدائیوں کو راکھ کر کے اڑا دیا جائے۔ تم نے کچھ قوتوں کی اشارے پر مختلف جگہوں پر کافی خونی کھیل کھیلا۔ اب سماں آ گیا ہے کہ تم جسے سچائی کے سکوں کی ناقدری کرنے والوں کے سایوں تک کو چھید ڈالا جائے، تمہارے تقویم میں کوئی پردہ نہ رہنے دیا جائے، تمہارے دل کی تہوں میں مکافات کے رنگ بھر دیے جائیں، اور انسانیت کو امن عطا کرنے کے لیے عذاب کے گہرے سورج تلے تمہارے جسموں کو پگھلنے کے عمل سے گزارا جائے۔ بولو، امر موسیٰ کہاں ہے؟ قازرون کچھ نہ بولا، اس کی گردن جھک گئی تھی، خاموش رہا۔ اس کی اس حرکت کو ارسلان نے ناپسند کیا تھا۔ پھر اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور دائیں ہاتھ کے الٹے حصے کا تماچا اس نے زور سے قازرون کے منہ پر مارا کہ قازرون پلٹیاں کھاتا دور جا گرا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی مزید خوفزدہ اور لرزاں ہو کے رہ گئے تھے۔ آگے بڑھ کر بالوں سے پکڑ کر ارسلان نے قازرون کو اوپر اٹھایا، مزید کئی تماچے اس کے منہ پر مارے، پھر کہنے لگا، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب مجھے تم سے چاہیے تھا، مجھے تمہاری خاموشی کی تو ضرورت نہ تھی۔ قازرون نے جب دیکھا کہ ارسلان انتہا درجے کی سختی اور بے رحمی پر اتر آیا، تب وہ بول اٹھا، امر موسیٰ نے میرے ساتھ طوس اور جرجان کے درمیان ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا۔ جب ہمارے ساتھیوں نے خبریں دیں کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ ہم سے نپٹنے کے لیے نشاپور سے نکلنے والے ہو، تب امر موسیٰ جبل قزوین کی طرف چلا گیا۔ میری بھی منزل کوہستان سے قزوین ہی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ تم میری راہ روک کھڑے ہوئے۔ ارسلان کچھ دیر خاموش رہا، فیصلہ کیا۔ پھر اس کے وہ مسلح جوان جو وہاں ایک حلقہ سا بنائے ہوئے کھڑے تھے، ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو ایک طرف لے جاؤ اور ان کا کام تمام کر دو۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان کے آدمی حرکت میں آئے۔ قازرون اور اس کے آدمیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے وہ ایک طرف لے گئے اور ان سب کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ ایسا کرنے کے بعد ارسلان نے بدران کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران، جن لوگوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، ان کے علاوہ امر موسیٰ کے آدمیوں کے ساتھ ہمارے ٹکراؤ کے درمیان جس قدر آدمی مارے گئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سب کی تلاشی لو۔ کسی کے پاس جتنی بھی رقم نکلتی ہے جمع کرو، مرنے والے کے پاس جو بھی کام کی چیزیں یا فالتو کپڑے ہیں وہ بھی اکٹھے کر لو، مرنے والوں کے گھوڑے، دوسری اشیاء کو بھی ایک جگہ جمع کر لو اور ان کے ریوڑ کے ارد گرد اپنے آدمی پھیلا دو تاکہ کوئی جانور بھاگنے نہ پائے۔ بدران، یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد ہم واپس اس بستی کی طرف جائیں گے جس پر امر موسیٰ کے آدمیوں نے حملہ آور ہو کر اسے برباد کیا اور اس کی لوٹ مار کی۔ وہ بستی ہماری عملداری میں ہے، لہٰذا اس بستی کی حفاظت ہمارا فرض تھا۔ اس بستی کی چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکے، لہٰذا ان کے نقصانات کو پورا کرنا ہم پر واجب ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں سلطان سے بات کر کے طوس اور جرجان کے حاکموں سے بھی باز پرس کروں گا کہ جب ان کے علاقوں میں بستی کو تہس نہس کیا گیا تو کیا وہ سو رہے تھے؟ انہیں حاکم اس لیے تو نہیں مقرر کیا گیا کہ وہ اپنے اطراف سے آنکھیں بند کر کے شہروں پر حکمرانی کرتے رہیں اور ان شہروں اور ان کے ماتحت بستیوں کے ذوق شرافت نسبی کھوتے رہیں، ان کی آزادی بے وقار ہوتی رہے، سینے دھواں دھواں، آنکھیں بے نور ہوتی رہیں، اور اغیاران کی جواں ہمتوں کو کچلنے اور زیست کی بدترین تہمتوں کے داغ لگاتے رہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہر والی اپنے شہر، اپنے قریوں، اپنی بستیوں
اور ان کے کھیتوں اور شاہراہوں کی حفاظت کا امین ہوتا ہے۔ جس طرح تن زندہ کے لیے سانس لازم ہے، اسی طرح ایک حاکم پر اپنے ماتحتوں کی حفاظت اور پاسبانی بھی لازم ہے، اور حاکم پر لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بربادی کی نقش ابھارتے تیرہ دار حادثات، آفات، آلام، بولتے زخموں کے سیلاب کے سامنے ایک عمدہ پاسبان اور چارہ گر دعاؤں جیسا ثابت ہو۔ اسے ہمہ وقت اپنے ذہن کو بیدار رکھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی دوسرے کا منت کش نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ باہر سے وارد ہو کر ان کے شہریوں کے لیے ٹھوکروں کی پذیرائی ثابت ہوتے ہیں، ان کے سامنے انہیں اپنی سماعت میں بے حسی کی انگلیاں نہیں ڈال لینی چاہیے۔ بدران میرے بھائی، جو کچھ ہوا اس کا سدباب تو ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے جو کچھ میں نے کہا وہ کیا جائے۔ بدران اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ لڑائی کے دوران جس قدر عمر موسیٰ کے آدمی مارے گئے تھے، ان سب کی تلاشی لی گئی۔ ان سب سے اچھی خاصی اور بھاری تعداد میں نقدی ملی۔ فالتو سامان تک ان کا سمیٹ لیا گیا۔ ان کے گھوڑوں کو بھی یکجا کیا گیا۔ پھر ان کے ساتھ جو بہت بڑا ریوڑ تھا اور اس کے اندر جو بار برداری کے جانور سامان لدے ہوئے تھے، سب کو ہانکتے ہوئے ارسلان اور بدران اس بستی کی طرف رواں ہوئے تھے جس پر قازرون حملہ آور ہوا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ارسلان اور بدران دونوں اس بستی کے جب قریب پہنچے تو لوگوں کو ان کے آنے کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے آپ پر ظلم ہونے والی داستانیں سنا رہے تھے۔ بے بس عورتیں جن کے گھر لوٹ لیا گیا تھا، سارے سامان کا صفایا کر دیا گیا تھا، وہ اپنے بچے اٹھائے ان دونوں کے سامنے فریاد کرنے لگی تھی۔ ارسلان نے ان سب کی باتوں کو نم آلود آنکھوں سے سنا۔ پھر بستی کے سرکردہ لوگوں کو اس نے ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کہنے لگا، میرے عزیزو، جو کچھ ہوا میں مانتا ہوں اس میں ہماری کوتاہی ہے، یوں ہم تمہاری حفاظت کرنے میں ناکام رہے، اور ہمیں تمہاری حفاظت کا فرض پورا کرنا چاہیے تھا، جس کے لیے بعد میں ذمہ دار لوگوں سے باز پرس ضرور کی جائے گی۔ فی الحال میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ اپنی بستی کے سارے لوگوں کے نقصان جائزہ لو۔ جس قدر کسی کا نقصان ہوا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے نقصان کی دگنی تلافی کی جائے گی۔ یہ فیصلہ سن کر بستی کے سارے لوگ خوش ہو گئے تھے۔ پھر بستی کے سرکردہ لوگوں ہر گھر کے نقصان کا جائزہ لیا، ہر ایک کی فرداً فرداً۔ ارسلان اور بدران نے تلافی کی۔ قازرون کا جو بہت بڑا ریوڑ تھا، اس میں زیادہ تر جانور بستی کے ضرورت مندوں میں دیے گئے تھے۔ کچھ دن ارسلان اور بدران نے اپنے لشکر کے ساتھ احتیاط کے تحت قیام کیے رکھا۔ اس دوران سلطان ملک شاہ سلجوقی کو ارسلان اور بدران کی اس مہم کی خبر ہوئی، لہٰذا سلطان کی طرف سے تیز رفتار قاصد آئے، جن کے ذریعے سلطان نے ارسلان کی اس کارروائی کی تعریف و توصیف کی، اور سلطان نے دونوں کو اپنے پاس حلف طلب کر لیا تھا۔ یہ پیغام ملتے ہی ارسلان قازرون کے ریوڑ کے بچے کچے جانوروں کے علاوہ ان سارے گھوڑوں کو لے کر، جو قازرون کے مرنے والے ساتھیوں کے تھے، اپنے لشکر کے ساتھ جرجان کی اس نواحی بستی سے حلب کا رخ کر گیا تھا۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 8۔ ارسلان اور بدران دونوں بڑی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے جب اپنے لشکر کے ساتھ طوس سے جرجان کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے امر موسیٰ کے ساتھیوں کی بتائی ہوئی سرائے کے قریب پہنچے تو کچھ مسلمان مخبران کے سامنے آئے، جن کو دیکھتے ہوئے ارسلان اور بدران دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ پیچھے لشکری بھی رک گئے تھے۔ ارسلان اور بدران دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ آنے والے مخبروں میں سے ایک نے ارسلان کو مخاطب کیا، امیر، اس سرائے کے اندر امر موسیٰ اور اس کا نائب قیام کیے ہوئے تھا۔ ان کے ساتھ ان کے سینکڑوں فدائی بھی تھے، جو سرائے کے اطراف میں مختلف بستیوں کی طرف پھیلے ہوئے تھے۔ امر موسیٰ کی خبر ہو گئی تھی کہ اس نے جو اپنے فدائی نشاپور کی طرف بھجوائے ہیں پکڑے گئے ہیں، لہٰذا وہ پہلے ہی سرائے سے اپنے چند محافظوں کے ساتھ کوچ کر گیا۔
تاہم اس کے نائب نے نام جس کا کازرون ہے، امر موسیٰ کے جانے کے بعد صرف ایک شب یہاں قیام کیا اور